Item number 14, calling attention notes to Mr. Hamid Hussain. Thank you, Speaker صاحب. میں اس معزز ایوان کی توجہ ایک نہایت سنجیدہ اور قومی اہمیت کے مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، جہاں اربعین حسینی کی مقدس موقع پر لاکھوں پاکستانی زائرین کو درپیش غیر ضروری رکاوٹیں، حکومتی وعدوں کی خلاف ورزیاں اور شہری مذہبی آزادیوں پر لگائی جانے والی غیر آئینی قدغنی شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، 14 جولائی کو ایران، عراق اور پاکستان کے سی ملک کے اربعین اجلاس میں پاکستانی حکام نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اربعین کے موقع پر زائرین کو ہر طرح کی... یہ آپ پڑھیں نا، صرف آپ سوال بعد میں کیجئے گا، منسٹر کو اسٹیٹمنٹ دینے دیں۔ میں سر اسی یہ پوچھنے لگا ہوں نا کہ یہ جو کیا تھا... نہیں، یہ آپ بعد میں پوچھیں گے سر۔ ہاں، ان کو اسٹیٹمنٹ دینے دیں۔ جی طلال چودھری صاحب، آپ اسٹیٹمنٹ دیں تو پھر وہ سوال پوچھیں گے۔ تشریف رکھیں۔ سر، جناب اسپیکر بہت شکریہ جی۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی اہم مسئلے کی طرف معزز ممبر نے توجہ دلائی ہے۔ زائرین پاکستان سے بڑی تعداد میں ہوائی اور زمینی سفر کرتے ہیں محرم اور اربعین کے درمیان، اور یہ تاریخی طور پہ یہ سفر جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زمینی سفر ایران اور پھر وہاں سے عراق جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو یہ ایک مجبوراً یا ایسے حالات کی وجہ سے فیصلہ کرنا پڑا ہے، یہ کیونکہ تاریخی روٹس ہیں، زہدان کا ہو یا دوسرا روٹ، ان تاریخی روٹس کو بند کرنے کے بارے میں حکومت کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ یہ آئندہ ہوگا، مگر اس دفعہ سرٹن سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے اور ایران اسرائیل میں کی جنگ کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ہمارے زائرین اگر جائیں گے، زمینی سفر کریں گے تو اس میں کئی مشکلات اور سیکیورٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آن بورڈ لینے کے لیے جناب اسپیکر 31 جولائی کو پہلی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہاں فلور آف دی ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی اراکین نے اور انجینئر صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا۔ انجینئر صاحب سے، کیونکہ MWM کے یہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور سینیٹر صاحب جو جعفری صاحب ہیں، ان سے اور ان سے بات چیت ہاؤس کے اندر بھی ہوئی، اور اس کے بعد جمعرات والے دن میں یہاں سے کراچی مجھے وزیر اعظم کے حکم پہ گیا، انٹیریئر منسٹر کی جب گورنر سندھ سے رابطہ ہوا، وہاں جا کر ہماری ڈیٹیل ایک بات چیت MWM، شیعہ علماء کونسل اور باقی جو سالار اور دوسرے ان کے نمائندے سے ان کے ہوئی۔ 7 نکاتی ایک میوچل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی۔ وہ میوچل اناؤنسمنٹ ہم نے ان کے مرکزی دفتر میں جا کر وہ کی، اور وہ جو 7 نکات تھے ان پر ایک عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ تھا کہ سارے پروسیس میں کیونکہ زمینی سفر وہ نہیں کر سکتے، اور مہربانی MWM کی اور شیعہ علماء کونسل کی کہ انہوں نے وہ احتجاجی لانگ مارچ جو کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کراچی سے چل کے بائی روڈ وہ جانا چاہتے تھے بلوچستان، وہ واپس آئے ہب سے، اور انہوں نے وہ کال آف کیا۔ اب ایک کمیٹی انٹیریئر منسٹری نے سمری پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دیا، جس میں 6 نام دیے گئے ہیں علماء، شیعہ علماء کونسل اور MWM کی طرف سے، اور اس میں انجینئر حمید صاحب کا نام بھی شامل ہے، اور یہ نام اور باقی ریلیجس افیئر، انٹیریئر، ڈیفنس، ایوییشن، فنانس اور باقی نام اس میں رکھے گئے ہیں۔ اس میں جو چند نکات تھے جن پہ ایگریمنٹ یا ہم متفق ہوئے، ان میں ایک یہ تھا کہ
اگر زمینی سفر نہیں ہو سکتا تو ان زائرین کے لیے جو زائرین زمینی سفر کے اخراجات تو کسی نہ کسی طرح انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، لیکن ہوائی سفر وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں۔ حکومت نے اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ڈیفنس منسٹر کو کہا اور ڈیفنس منسٹر نے ایوییشن سے جو ایکسٹرا فلائٹس ہیں، جو 131 سے زیادہ ایکسٹرا فلائٹس ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ ایران، عراق کی بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں ان کو اجازت دی گئی، پاکستان کی اجازت دی گئی، اسپیشل فلائٹ چلائی گئی 131۔ اب اس کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان فلائٹس میں ریٹس یقیناً 40 پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اب یہ سیٹل ہوا کہ جو زائرین یہ اخراجات نہیں دے سکتے ان کے لیے رعایتی ٹکٹ ایئر لائن سے بات کر کے اسپیشل فلائٹس کی صورت میں یہ تمام زائرین جو ہیں یہ سفر کے مہینے میں 28 سفر سے پہلے یہ عراق پہنچیں گے، اور اس عراق پہنچنے کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، وہ ایئر لائن سے بات کرے کہ ایک مناسب قیمت میں ٹکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ انہیں ملے۔ تو یہ معاملے میں ان سے رابطے میں ہوں، کراچی میں بھی، یہاں بھی مذاکرات ہوئے، اور اسپیسیفکلی جو ہم نے ایگری کیا ہے 7 نکات پر اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ شکریہ۔ حمید حسین صاحب ٹو آسک ون کوسچن، ایک سوال پوچھیے پلیز۔ سر سوال تو تھوڑا سا لمبا ہوگا، سوال اس میں یہ ہے کہ سر یہ سوال نہیں، جو وعدہ کیا تھا سینئر سر وہ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ یہ سمجھیں فلائٹس شیڈول کا وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ فلائٹ شیڈول ابھی تک نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر انہوں نے وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ اس میں تقریباً ہمارے 91 ارب روپے زائرین کا ان کی پابندی کی وجہ سے نقصان ہو چکا ہے، تو اب ان کا بھی ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا گیا کہ ان نقصانات کا کیا ہوگا۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مین بات جو ہے کہ سر یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے۔ خاص کر میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پنجاب میں جو زائرین پیدل مارچ کر کے یا امام برگاہوں میں جا رہے ہیں، اپنی زیارات پہ جا رہے ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان پہ FIR وغیرہ کٹوا رہے ہیں، یہ مسئلہ حل کر دیں۔ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے میں منسٹر صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ منسٹر صاحب آپ ان سوالات کو ایڈریس کریں۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ صوبے سے میں ٹیک اپ کرتا ہوں، کیونکہ اگر ایسی کوئی FIRs یا دوسری ہوئی ہیں تو میں صوبے سے اس کا ٹیک اپ۔ شکریہ جی۔ ریاض فتیانہ صاحب ٹو آسک ون کوسچن۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ عمرہ کے بعد سب سے زیادہ زائرین ہمارے زیارات کے لیے جاتے ہیں، تقریباً 7 سے 10 لاکھ کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں سر گزارش یہ ہے کہ یہ تقریباً جو اب تک لوگ زمین سے جاتے ہیں بائی روڈ، زیادہ میجورٹی غریب لوگوں کی ہے، تو وہ $600 یا 1,80,000 روپیہ پے کرتے ہیں لوگوں کو، اس سے ان کا ویزا، ان کا ٹرانسپورٹ، ان کی رہائش، ان کی خوراک اس میں کور ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو اچانک راتوں رات ان کو خیال آیا ہے، ان کو چاہیے تھا، دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب کی پالیسی بدلتی ہے 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے پہلے اناؤنس کیا جاتا ہے، لوگ اس میں اپنے آپ کے معاملات کلوز کر لیتے ہیں۔ یک ٹی وی پہ سب نے سنا کہ یہ پالیسی بند کر دی گئی، اب روڈ سے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں میں کچھ تجاویز دینا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر بائی ایئر جائیں تو اس وقت $1,200 اور بائی روڈ جائیں تو $600، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح اگر بائی روڈ جائیں تو نوشکی اور والدین اور تفاتان کے بارڈر سے 8 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایک حل تو یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے زاہدان تک بائی ایئر لوگوں کو لے جائیں، اور لوگ پہلے جاتے رہے ہیں، ایک نئی بات نہیں، صدیوں سے لوگ بائی روڈ جاتے رہے ہیں، یہ بھی پہلی بات نہیں، اس کو بند نہ کیا جائے۔ یا تو کوئٹہ سے زاہدان نمبر 1، نمبر 2 دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو $1,200 ہے، دنیا میں چیپ فلائٹس کا رواج ہے، چیپ فلائٹس بہت سستی ہوتی ہیں، نہ دے کھانا پینا ان کو، 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے۔ ایک سوال ہوتا ہے نا جی، سر میں تھوڑا سا گزارش کر لوں، اس کا بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اس کا ایک تو اس کا $800 تک لے جائیں تو بھی ہو سکتا ہے۔ بائی شپ بھی لوگ جاتے رہے ہیں، ابھی فیری چل رہی ہے کراچی سے بصرہ اور چاہ بہار،
جو ایران کا ہے اور وہ عراق کا ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ بڑے بحری جہاز کر دیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ بڑے بحری کرایہ کم کریں. شکریہ. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا بحری جی طلال صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے یہی کہا کہ کوئی 40 تک تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس میں ٹکٹس جو ہیں وہ پیک ریٹس پہ اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن اسپیشل فلائٹس کا بھی انتظام کوئی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بڑا ہی مناسب قیمت پہ سفر کے مہینے میں وہ 28 تک پہنچ سکیں گے. اور جو ویزاز ہیں کیونکہ اس پہ ایک ریسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ٹریول اور واپس آنا ہوتا ہے 28 تک, اس کو بھی ایکسٹینڈ کروانے کے لیے عراقی حکومت سے حکومت پاکستان انٹیریئر منسٹر اس پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ایکسٹینڈ کر کے دیں گے. بہرحال ان زائرین کو سستے اور طریقے سے بائی ایئر جو ہے وہ پورا انتظامات جو ہیں وہ کمیٹی جو ہے اس میں جو شیعہ علماء ہیں اور باقی جو سلاروں کے نمائندے ہیں وہ اس میں ہیں تاکہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی وہ خود دیکھیں گے. شکریہ. جی ملک محمد عامر ڈوگر صاحب ٹو آسک ون کوسچن. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ آج کا ہمارا کالنگ اٹینشن ہے کہ جس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو لاکھوں کی تعداد میں اہل تشیع زائرین ہیں وہ مقدس مقامات پر جب عبادت کے لیے جاتے ہیں, اپنی حاضری کے لیے جاتے ہیں, بالخصوص اربعین کے دنوں میں, تو ان کو زمینی راستے سے اس بار حکومت نے منع کر دیا ہے کہ وہ بذریعہ بائی روڈ اپنی کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر نہیں جا سکتے. تو یہ راستہ اسپیکر صاحب سینکڑوں سالوں سے ہے. ایران کے ساتھ پاکستان اور پھر یہ عرب جب بھی آتے تھے اور ایران اور فارس سے جو لوگ آتے تھے, تاجر آتے تھے اور مختلف حکمران آئے, مختلف واریئرز آئے, اسی راستے سے آ کر وہ آگے جاتے تھے. آج جب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ جس راستے سے آپ نے گزر کے جانا ہے بلوچستان میں, وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت ناکام ہے اپنے شہریوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے. تو یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت اپنے ان زائرین کو جو غریب لوگ ہیں, متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں,